أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 123 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 7 تا 10 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام ویسے پورا پاکستان یہاں پر جمع ہے. ایک اعتبار سے ہمارے ساتھی ہیں احمد پشاور سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھی ہیں عقیل آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھی ہیں حارث حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. اور اسٹوڈیوز ہمارے کراچی میں الحمدللہ جہاں سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سب کی ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. سبحان اللہ. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. ناظرین کرام غور کیجئے یہ حدیث کس قدر وضاحت کر رہی ہے قرآن کی عظمت کی. ہم دنیا کے کلام اور مخلوق کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. بعض اوقات تو کسی بڑے مینجمنٹ کے گرو کی سپیچ سننے کے لیے 50 ہزار روپے فیس بھی پے کی جاتی ہے. بعض اوقات کسی اور ٹیکنیکل سارٹ آف ٹریننگ کے لیے جو فی پے کی جاتی ہے ایک ورکشاپ کی وہ 15,000 20,000 کبھی 50,000 بھی ہوتی ہے. وہ سب مخلوق کا کلام ہے. ضرورت ہو تو سن لیں, کسی نے منع نہیں کیا. مگر یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. اللہ کے کلام کو ہم کتنی توجہ سے سنتے سمجھتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال اس محفل میں جو ساتھی شریک ہیں اللہ کی ذات سے یہی امید ہے اور یقین بھی ہے کہ توجہ ہے, مگر میرا خیال ہے ہمیں مزید توجہ کی ضرورت ہے اس عظیم کلام کی ان محافل میں شرکت کے اعتبار سے. اللہ مجھے اور آپ کو مزید ذوق و شوق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں.
آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 7 تا 10 کا، آئیے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار، خواہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا حصہ طے شدہ ہے۔ اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار اور یتیم اور محتاج، تو انہیں بھی ترکے میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کہو، اور چاہیے کہ ڈرے لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مریں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے، پس انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور ایسی بات کہیں جو بالکل درست ہو۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ نساء آیت نمبر 7 تا 10 کا۔ آئیے اب اس ترجمے کی سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا ہے، ربط آیات میں سمجھیں گے۔ پہلی بات لکھی ہے ربط آیات میں، گزشتہ آیات میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا بیان تھا۔ آپ حضرات پچھلی نشست میں بھی شریک تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا مہر کی ادائیگی کا ذکر آیا تھا، اور کم عقلوں کے حوالے مال نہ کرنا بلکہ مال کی حفاظت کرنا، اور یتیموں کے حوالے سے بھی تعلیمات عطا ہوئی تھی پچھلی آیات میں۔ آج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اب عورتوں اور یتیموں کے وراثت سے متعلق خاص حقوق کا بیان ہے۔ پچھلی آیات میں عورتوں کا بیان، یتیموں کا بیان تھا خاص پرسپیکٹیو میں۔ آج جو بیان ہے وہ ان کے وراثت کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے ہوگا، سمجھیں گے تفصیل آگے چل کر انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ تعارف کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں۔ کون بتانا پسند کرے گا؟ جو آج کی آیت کے اندر ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے اس کا تعارف ہے تجزیہ۔ ٹھیک ہے، جو آج کی آیات میں ہم باتیں سمجھیں گے ان کا اولاً تعارف آ جاتا ہے، اولاً ایک اس کی مختصر وضاحت آ جاتی ہے تاکہ اگلی آیات جو ہم تفصیل سے سمجھیں گے ان کا ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ چکا ہو۔ تو تعارف میں ہم زیر مطالعہ آیات میں جو گفتگو ہوگی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے جائزہ لیں آج کے اعتبار سے۔ پہلی بات تعارف میں لکھی گئی ہے، وراثت کے جاہلانہ دستور کا رد۔ زمانے جاہلیت میں صدیوں پہلے وراثت میں بڑی گڑبڑ کی جاتی تھی، حقداروں کا حق ان کو نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ تو آج بھی ہو رہا ہے، تفصیل سے بات کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ تعارف میں دوسری بات لکھی گئی ہے، غیر ورثاء سے حسن سلوک کی تلقین۔ ایسے لوگ جو ہوں تو رشتہ دار یا قریبی مگر وراثت میں حق نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اور تیسری بات تعارف میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی سزا کا ذکر۔ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے، بڑی شدید سزا کا بیان ہے جو تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورۃ النساء آیات 7 تا 10 کا تجزیہ، یعنی ہر آیت میں کیا عنوان ہوگا جو گفتگو میں آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 7، میراث میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8، ورثہ تقسیم کرتے وقت غیر وارثوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی تلقین، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9، زیر کفالت یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان، زیر کفالت یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 10، یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے وعید، یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے وعید۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، وعید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ وعید ڈراوا، اللہ کی طرف سے وارننگ اس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہر آیت کے ترجمے اور تشریح کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 7 تا 10 کا۔ سب سے پہلے یہ مطالعہ کریں سورۃ النساء آیت نمبر 7 کا۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار، خواہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا حصہ طے شدہ ہے۔
नाज़रीन इकराम ये तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 7 का। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। बहुत अहम बात विरासत के हवाले से बयान हो रही है और खुसूसन औरतों के ज़िम्मे में हिदायत अता की गई। तशरीह में पहली बात लिखी गई है, दौरे जाहिलियत में विरासत में औरतों और बच्चों को महरूम रखा जाता था। दौरे जाहिलियत कौन सा वाला? 14 सदियों पहले वाला, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त कैसी कैसी जहालत थी, और आज भी ऐसा दिखाई देता है। उस वक्त क्या हो रहा था? औरतों और बच्चों को महरूम रखा जाता था, विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता था। दूसरी बात लिखी है तशरीह में, औरत खुद मीरास शुमार होती थी। अस्तग़फिरुल्लाह। जैसे किसी का कोई कपड़ा है, जैसे किसी का कोई पलंग है, उस ज़माने के अतबार से बात करो, ये चीज़ें खैर आज भी होती हैं। जैसे ये तरके में तकसीम होगा, औरत भी तकसीम होती थी। अस्तग़फिरुल्लाह। मरने वाले की बेवा को तकसीम किया जाता था। अस्तग़फिरुल्लाह, जहालत। इसके बाद लिखा है, सिर्फ लड़ाई के काबिल बड़े लड़के सारे माल के वारिस करार पाते। क्यों? कबायली ज़िंदगी थी, क़ुव्वत बाजू की ज़रूरत थी। जो लड़ने के काबिल होते थे बस वो अपना हिस्सा वो अपना भी क्या, दूसरों का भी हिस्सा हड़प कर जाया करते थे। भाइयों का, छोटे भाइयों का, बहनों का हिस्सा हड़प कर जाया करते थे। लिखा है, अल्लाह ताला ने औरत को विरासत में हकदार बनाया है। अल्लाह ताला ने औरत को विरासत में हकदार बनाया है। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह के फरमान के मुताबिक नुक्ता लिखा गया है तशरीह में। और हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है? पूछा भी नहीं जाता, तवज्जो भी नहीं की जाती, कैलकुलेशन भी नहीं की जाती, और डिस्ट्रीब्यूशन और तकसीम करके देना औरत का हिस्सा उसे, चाहे वो माँ की हैसियत में हो, बहन की हैसियत में हो, बेटी की हैसियत में हो, बीवी की हैसियत में हो, खातिर में ही नहीं लाते। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने औरत को विरासत में हकदार बनाया है। अगली बात तशरीह में लिखी है, नसीबम मफरूदा। ये अल्फाज अरबी के हैं, हिस्सा तयशुदा है। नसीबम मफरूदा, मफरूदा फ़र्ज़ से लफ्ज़ बना है। फ़र्ज़ का मतलब जो मुतय्यन हो गया, तो नसीबम मफरूदा वो हिस्से जो मुतय्यन कर दिए गए, जो फ़र्ज़ कर दिए गए, जो लाजिम कर दिए गए। ये इन अल्फाज के मानी थे जो हमने समझे। लिखा है तशरीह में, नसीब मफरूदा इरशाद फरमा कर बता दिया गया कि मुख्तलिफ वारिसों के मुख्तलिफ हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए। ये विरासत के अहकामात किसका बयान है? अल्लाह का बयान है। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह के अहकामात हैं। हम चुटकियों में उड़ा दें, ये हम हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। हम इनके हवाले से कोताही बरतें, इनको फरामोश करें, पूछे भी ना कि अल्लाह का हुक्म क्या है। ये हमारा कसूर है, ये हमारी कोताही, हमारी बगावत है अल्लाह के खिलाफ। मगर जो हम मुताला इस वक्त कर रहे हैं, ये अल्लाह का बयान है। नसीब मफरूदा, ये हिस्से अल्लाह ने फ़र्ज़ किए, ये अल्लाह ने हिस्से तय किए, ये अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं। जिसका नतीजा क्या है? आगे लिखा है, आखिरी बात इस आयत की तशरीह के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, किसी को अपनी राय से कमी बेशी या तब्दीली का हक नहीं। कम कर दे या ज़्यादा कर दे या तब्दीली कर दे या सिरे से ना दे हिस्सा, किसी को कोई इसका हक नहीं पहुँचता। क्यों? ये हिस्से किसने मुकर्रर फरमाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। नाज़रीन किराम, ये सूरत निसा आयत नंबर 7, उसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह बात को आगे बढ़ाते हैं और सूरत निसा आयत नंबर 8 का मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सूरत निसा आयत नंबर 8 है। आइए इसका करते हैं तर्जुमा। इरशाद हुआ, और जब हाजिर हो विरासत की तक़सीम के वक्त गैर वारिस, क़ुराबतदार और यतीम और मोहताज, तो उन्हें भी तरके में से दो और उनसे भली बात कहो। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 8 का। अहम बात, विरासत के ज़ेल में कुछ और हिदायत। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। लिखा है तशरीह में सबसे पहले, इस आयत में एक अखलाकी हिदायत दी जा रही है। एक होता है कानूनी पहलू, एक होता है अखलाकी पहलू। एक होता है हुक्म लाजिमन अमल करना है, एक होती है तलकीन जिस पर अमल किया जाए तो बेहतर है बात। यहाँ क्या है? इस आयत में एक अखलाकी हिदायत दी जा रही है। क्या है? आगे लिखा है तशरीह में, तरका तकसीम करने के वक्त ऐसे रिश्तेदार या मोहताज आ जाएं जो शरअन विरासत के हकदार नहीं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया जाए। दोबारा पढ़ रहा हूँ, टेक्निकल एक बात है। तरका तकसीम करने के वक्त ऐसे रिश्तेदार या मोहताज आ जाएं जो शरअन विरासत के हकदार नहीं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया जाए। क्या मतलब? एक तो वो वरसा है ना, हेयर्स इन इंग्लिश में कहा जाता है, जिनके हिस्से मुकर्रर कर दिए गए। वो आइंदा की नशिस्त में तफसील आएगी आयत नंबर 11 और 12 में। नाज़रीन किराम नोट कीजिए, जो इससे अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिए वरसा के, वो बयान अगली नशिस्त में आयत नंबर 11 और 12 में आएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त क्या बयान हो रहा है? जब तरका तकसीम हो रहा हो तो कुछ ऐसे मोहताज या कुछ ऐसे रिश्तेदार आ जाएं
کہ جن کا وراثت میں حصہ تو نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ یہ فرض کے درجے میں حکم نہیں بلکہ یہ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تقاضا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو کسی کا انتقال ہوا، تمہیں کچھ مل گیا نا، یہ کس کا فضل ہے تم پر؟ اللہ کا۔ اللہ نے فضل فرما کر تمہیں دیا، تم کسی دوسرے کو بھی دے دو۔ تو جو آ جائیں ایسے، وہ توقع رکھ کر آئے ہوں گے، محتاج ہوں گے، یا ہو سکتا ہے مرنے والا کچھ ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرتا ہوگا، اس کا سن کر آ گئے ہوں گے، یا دور کے رشتہ دار ہوں گے جو بہرحال کچھ توقع رہ کر غربا ہیں، غریب ہے، محتاج ہے، توقع لے کر آئے ہوں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ گو کہ وراثت میں ان کا حصہ تو نہیں ہے، مگر یہ اخلاقی تعلیم ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ آگے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، اگر کچھ نہ دیا جا سکے تو نرمی سے جواب دے دیا جائے، کیونکہ آیت میں ہے نا وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بات کرنا بھلی بات۔ اگر کچھ دے نہیں رہے، ظاہری بات یہ ورثاء کو تعلیم ہے نا، جن کو کچھ حصہ مل گیا، نہیں دے رہے تو کم سے کم نرمی کی بات تو کر لیں، دعا دے کے فارغ کر دیں، جیسے قرآن شریف میں آتا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں ناظرین کرام آپ کے علم میں آیت ہوگی کہ جو سوال کرنے والا اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ناظرین کرام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے اگرچہ وہ وراثت کے مستحق نہیں مگر امداد کے مستحق ہیں۔ کیا مطلب؟ غریب ہے نا، وراثت میں حصہ نہیں تو کیا ہوا؟ امداد کا مستحق تو ہے۔ تو اگر ایک وارث کو کسی کے انتقال کے نتیجے میں کچھ مال مل گیا تو اس کو اخلاقی طور پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ اسے اللہ نے عطا کیا، اسے چاہیے کہ اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو بھی شریک کرا لے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ و تشریح آپ نے سنا۔ الحمدللہ یہ بات آگے مزید جاری رہے گی، مزید اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 7 تا 10 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 7 اور 8 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ترکے کے حوالے سے وراثت کے ذیل میں ہدایات جاری ہیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ النساء آیت نمبر 9 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، جہاں اب یتیموں کے حوالے سے بڑی قیمتی رہنمائی آئی ہے۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 9 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا اور چاہیے کہ ڈرے لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مرے اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے، پس انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور ایسی بات کہیں جو بالکل درست ہو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 9 کا۔ آئیے یتیموں کے حوالے سے جو ہدایات ہیں ان کا اس آیت کی تشریح میں مطالعہ کریں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 9 کی ذیل میں یتیموں کے سرپرستوں کے لیے مزید ہدایات۔ پچھلی نشست میں آپ لوگ موجود تھے، وہاں بھی ہدایات تھیں، اور اس سے پچھلی نشست میں بھی ہدایات تھیں، آج بھی ہیں الحمدللہ۔ غور کیجئے ناظرین کرام، یہ ہمارا دین ہے۔ معاشرے کا وہ کمزور اور پسا ہوا طبقہ جن کو ہم یتیم کہتے ہیں، جو ڈپرائیوڈ آف ہوتے ہیں، جن کو شفقت کی، توجہ کی، ہمدردی کی، سمپتھی کی، کیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہمارا دین، اللہ کی یہ کتاب کتنی تفصیل سے ہدایات عطا فرماتی ہے۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین، زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی عطا فرمانے والا۔ پہلی بات لکھی ہے تشریح میں یتیموں کے سرپرستوں کے لیے مزید ہدایات۔ اگلا نقطہ تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں، زیر کفالت یتیموں کے ساتھ ہمدردانہ اور خیر خانہ سلوک کیا جائے۔ زیر کفالت یتیموں کے ساتھ ہمدردانہ اور خیر خانہ سلوک کیا جائے۔ اب اس ہمدردی کے لیے اور خیر خواہی کے لیے بڑا اپیلنگ انداز ہے، بڑا اپیلنگ انداز ہے، انسان کے ایموشنز کو ذرا اپیل کرنے کا انداز، اس کے جذبات کو ابھارنے کا انداز ہے اس آیت میں، جس کے تحت اگلا نقطہ تشریح میں لکھا ہے ایسا رویہ یتیموں کے ساتھ رکھیں جیسے خود اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ کیا جانا پسند کریں۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایسا رویہ یتیموں کے ساتھ رکھیں جیسے خود اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ کیا جانا پسند کریں۔ یہ ناظرین کرام بڑا اپیلنگ انداز ہے۔ سوچو تم، بڑا اپیلنگ انداز، تم آج اگر مر جاؤ اور تمہارے بچے کمزور و ناتواں ہوں اور یتیم ہو جائیں تو آج تمہاری چاہت کیا ہوگی؟ یہی نا کہ پیچھے ان کی کوئی سرپرستی کر لے۔ بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ کہ پیچھے کوئی ان کی سرپرستی کر لے۔ تو جیسے آج تم اگر مر جاؤ تو یہ پسند کرو گے کہ جو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں ان کی کوئی سرپرستی کر لے اور ان کے ساتھ بھلا سلوک کرے، ایسی آج اگر کسی کے بچے یتیم ہو گئے
تو ان بچوں کے ساتھ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمدردی کا معاملہ کرو اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرو۔ یہ بڑا خوبصورت اپیلنگ انداز ہے، موٹیویشن کا بڑا پیارا انداز ہے، انسانی نفسیات کو فوکس کر کے قرآن ایک بات ہمیں بیان کر رہا ہے اور جذبات کو ابھار رہا ہے عمل کے لیے۔ آگے لکھا ہے تشریح میں آخری نقطہ اس آیت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے اور کمزوروں کے ساتھ تلخ بات نہ کی جائے۔ کیوں آخر میں آیت میں آیا تھا اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سدیدہ، بات کہو صحیح اور درست۔ تو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کل جواب دینا ہے اور جھڑکنا نہیں، کمزور سمجھ کر بد کلامی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا اور بے جا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا جس سے ان کی فیلنگز ہرٹ ہوں، یا زیادتی اور حق تلفی کا معاملہ نہ کرنا۔ یہ ساری باتوں کے لیے یہاں لکھا ہے تشریح میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے اور کمزوروں کے ساتھ تلخ بات نہ کی جائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ بہت ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا۔ پچھلی آیت میں موٹیویشن تھی، اپیلنگ انداز تھا، اب وارننگ ہے اور اب ڈراوے کا انداز ہے۔ یہ تربیت کا اسلوب ہوا کرتا ہے ناظرین کرام، نرمی سے بھی بات سمجھائی جاتی ہے، سخت رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کے لیے کہتے ہیں نا، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہوں سے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہوں سے۔ تربیت کے دونوں اسلوب، نرمی اور سختی، ضروری ہیں۔ قرآن کا بھی انداز موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے۔ اب خبردار کرنے کا، وارن کرنے کا، ڈرانے کا انداز سورۃ النساء آیت نمبر 10 ارشاد ہوا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، ترجمہ تو مکمل ہوا آیت نمبر 10 کا سورۃ النساء، اور اس کے اختتام پر آگ کا ذکر آیا تو میں نے دعا کی، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، معمول تھا، جب قرآن میں جنت اور اس کی بشارتوں کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کا سوال کرتے، اور جب قرآن کریم میں جہنم کے عذابوں کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کی دعا فرماتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، سورۃ النساء آیت نمبر 10 کی تشریح کی طرف چلتے، وارننگ کا، ڈرانے کا انداز، آئیے سمجھتے ہیں تشریح کو۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان۔ یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان، مال یتیم ہڑپ کرنے والوں کے لیے شدید ڈراوے کا بیان۔ تصرف کہتے استعمال کرنا، یا مراد ہڑپ کر جانا، یا مراد کیا یتیم کا مال ہڑپ کرنا، ان کے لیے شدید وعید کا بیان۔ اگلی بات لکھی ہے اس آیت کی تشریح میں، دنیا کی چند روزہ زندگی میں آرام کی خاطر یتیم کا حق غصب کرنے والے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آج استغفر اللہ دھڑلے کے ساتھ کبھی کسی بڑے بھائی نے چھوٹے بہن بھائی کا حق مار لیا، وہ بھی تو یتیم ہے والد کے انتقال کے بعد، اور حق مار کے کھا گیا، بیچ کھا گیا، یا کسی چچا نے اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کا مال ہڑپ کر لیا اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اور ایسے بھی ظالم لوگ ہیں کہ گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں، جائیدادوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سارا معاف ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حماقت انسان اپنے ساتھ کر سکتا ہے، یہ دھوکہ انسان اپنے آپ کو دے سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں یہ نہیں چلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اگلا نقطہ بھی تشریح کا پڑھ لیجئے، لکھا ہے دنیا میں ناحق کھایا جانے والا مال قیامت کے دن آگ کی صورت میں ان کے پیٹوں سے برآمد ہوگا۔ استغفر اللہ، پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہوگی، وہ برآمد ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ، یہ جہنم کی آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور یہ اس کا بیان ہے کن کے لیے؟ جو آج دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 کی تشریح کسی درجے میں مکمل ہوئی۔ الحمدللہ سورۃ النساء آیات 7 تا 10 کا بیان مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا سوال
پوچھنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال کس کا ہے؟ جی احمد. سر یتیم کی کفالت میں کوئی اجر و ثواب بھی ہے؟ ماشاءاللہ. ارے اسکول لائف میں پڑھ کر آئے ہوں گے نا ماشاءاللہ کہ یتیم کی کفالت پر کوئی اجر و ثواب بھی ہے. ناظرین سوال بہت پیارا آ گیا. خیال یہی ہے میرا کہ یہ پہلو بھی سامنے آئے. ڈراوا تو آ گیا, یہ پہلو بھی سامنے آئے کہ یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہو تو کیا ہوگا. آپ کبھی غور کریں قرآن نے نبی پاک کے بارے میں کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم پر سختی نہ کیجیے گا. اور ناظرین کرام غور کیجیے گا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی زندگی گزار چکے تھے نا. ان سے بڑھ کر کس سے معلوم ہوگا کہ یتیم پر کیا گزرتی ہے, اور ان سے بڑھ کر کون ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا. اب سوال یہ آیا احمد کی طرف سے کہ کوئی ثواب بھی ملتا ہے؟ تو بہت ملتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیث بیان کروں گا آپ سب کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ دو انگلیاں ملا کر دکھائی. ناظرین کرام غور کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت, اس کا ایک حصہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سنایا تھا, آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو. مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو. ناظرین کرام ایک اور حدیث بھی یاد آتی ہے, اور یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا دل بڑے سخت ہو گئے ہمارے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا. آج بھی ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی محفل میں دل نہیں لگتا ہے. ناظرین کرام آپ تو کیو ٹی وی پہ قرآن کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت سی جگہ لوگ جب وہ چینل سرف کر رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ ٹک 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 چل رہا ہوتا ہے, تو دین کا پروگرام فوراً ہٹ جاتا ہے. استغفر اللہ. سخت ہو گیا نا دل, نماز میں دل نہیں لگ رہا, قرآن میں دل نہیں لگ رہا, دین کی بات سننے میں دل نہیں لگ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سخت ہو جاتے ہیں دل. سنیے کیا فرمایا. تو وہ شخص کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا. آپ نے کہا جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو, جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو, اللہ تمہارے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے گا. ناظرین کرام بڑے مسائل ہیں آج ہمارے ہاں, اور یہ ایک حل ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلا سوال عقیل آپ کے پاس کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو وراثت کے احکامات ہیں ان میں بے شمار کوتاہیاں کی جاتی ہیں, تو ان کوتاہیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات قرآن پاک میں جو ہے نا ہمارے لیے ہدایت کی؟ ٹھیک ہے. سوال یہ کہ کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں ہمارے ہاں وراثت کے معاملات میں. آج ایک دو بنیادی باتیں تو ہم نے سمجھی کہ مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ہے, کسی کو ڈپرائیو آف نہیں کرنا چاہیے, یتیموں کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے. اگلی نشست میں جب ہمارا اگلا پروگرام ہوگا تو وراثت کے احکامات والی آیات بھی ہم سمجھیں گے. اس سب کے تناظر میں ناظرین کرام بڑا قیمتی سوال ہے کہ جو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں, مال ہڑپ کر جاتے ہیں, وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کرتے, ڈنڈی مار جاتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اس بارے میں, کوتاہی کے بارے میں کیا فرمایا. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بات آئے گی کہ یہ وراثت کے احکامات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں, جو ان پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں. اور سورہ نساء میں آگے چل کر پڑھیں گے, آیت نمبر 14 میں تفصیل آئے گی, 13 اور 14 میں, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ٹھکانہ ہوگی. گویا وراثت کے معاملات میں کوتاہی کرنا یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے, اور اس کا انجام جہنم کی آگ کی صورت میں ہوگا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. حارث آپ کا سوال ہے کوئی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اور دور کے رشتہ دار اگر موجود ہیں وہاں پہ, تو ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے, تو یہ حکم فرض کے درجے میں آتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ٹیکنیکل بات سوال کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل انداز سے سوال ہے کہ جو بات آئی تھی ناظرین کرام, ہم نے تشریح میں بھی ذکر کیا کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو حصے تو مقرر قرآن نے کر دی اور حدیث سے تفصیل بتا دی کہ کس کس کے کیا حصے ہیں, مگر ممکن ہے کچھ غریب لوگ آ جائیں قرب و جوار سے, یا کچھ دور کے رشتہ دار آ جائیں جو غریب ہیں, محتاج, اور یہ توقع لے کر آئیں کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا, فلاں کا انتقال ہوا تو تقسیم ہو رہا ہے, بھائی لوگوں کو مل رہا ہے, کچھ ہمیں بھی مل جائے. تو سوال یہ آ رہا ہے ناظرین کرام, کیا یہ تقسیم کرنا, ان کو دینا, یہ فرض ہے؟ فرض نہیں ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ فرض نہیں ہے. لیکن میں نے کیا عرض کیا تھا, یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے, اور اخلاقیات کے بغیر معاشرہ کبھی قائم ہو نہیں سکتا. ایک ہوتا ہے قانون,
ایک ہوتا ہے اخلاق، قانون کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، اخلاقی پہلوؤں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ دو پہیے ہیں ایک معاشرے کی گاڑی کے، قانون بھی اور اخلاق بھی، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو گاڑی معاشرے کی صحیح طرح آگے بڑھے گی۔ پھر ایک ذرا ایموشنل انداز میں سمجھنے کی بات، اپیلنگ انداز میں، سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ احسان ہی ہونا چاہیے۔ تو وارثوں کو سمجھایا جا رہا ہے دیکھو تمہارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہوا، کلیئر ہے، تو جو تمہیں مال ملا تمہیں کس نے عطا کیا؟ اللہ نے، احسان ہی تو ہوا نا۔ اب تم پر اللہ نے احسان کیا تو تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تم بھی دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، یہ اصل میں وہ بات ہے جو کہ مطلوب ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں میں، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر سائل کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے، تو پورا کر دیں، اس موقع پر بھی دے دیں، خیر ہوگی۔ اور جو دے رہے ہیں اس میں نیت کر لیں کہ جو مرحوم یا مرحومہ جن کا انتقال ہوا، جن کے ترکے میں سے وارث کو حصہ ملا، یہ وارث جو دے رہا ہے اللہ سے دعا کرے اللہ اس کا اجر ان کو بھی عطا فرما، تو مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت کا بھی وہ شہ ذریعہ بن سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، سوالات کے جوابات پیش ہو گئے الحمدللہ آپ کی خدمت میں۔ آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹ، سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ لکھا ہے آج اس حوالے سے، تمام انبیاء اور رسول کی رسالت کا اہم مقصد اور تکمیلی ذمہ داری عدل و انصاف کی قیام کی تھی۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات رکھی تھی تمام رسولوں کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور اتمام حجت قائم ہو جائے۔ کل کوئی کھڑا ہو کر بہانہ نہ بنائے کہ اللہ مجھے آپ کی بندگی کا معلوم نہیں تھا، یہ پچھلے پروگرام میں تھا ناظرین کرام، وہ سورہ نساء آیت نمبر 165 کا حوالہ تھا۔ آج کیا ہے؟ پیغمبروں کا انقلابی مشن کیا تھا جو آج ہم بھول چکے ہیں، آج ہم بھول چکے ہیں۔ انقلابی مشن کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، موضوعات عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی، تاکہ انسانیت عدل پر، قسط پر قائم ہو جائے۔ یہ ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ زمین پر عدل و انصاف قائم ہو، یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن تھا۔ قرآنی معلومات کے بعد ناظرین کرام اگلا مختصر سیگمنٹ ہوتا ہے حاصل مطالعہ کا، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا آخر میں مختصر جائزہ یا راؤنڈ اپ۔ حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی ہے، وراثت کے حقدار مرد اور عورت دونوں ہیں، اللہ نے حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ دوسری بات، وراثت تقسیم کرتے وقت غیر وارث محتاج اور قرابت دار کو فراموش نہ کیا جائے، یہ اخلاقی تعلیم ہے جیسے کہ جواب دیا گیا۔ اور تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے، یتیم کا مال کھانے والے در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ کہاں کی آگ؟ جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، سوالات پیش ہوتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے 3 سوالات اور اس کے ذیل میں جائزہ۔ پہلا سوال، کیا ہم وراثت کے بارے میں شریعت کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں؟ اور سوال آیا تھا کہ بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں کوتاہیوں سے بچائے اور پاسداری کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم وراثت کے حوالے سے عورتوں کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا لحاظ رکھتے ہیں؟ یہ عورت کو کمزور سمجھ کر ماں کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بہن کا حصہ، بیوی کا حصہ گول کر جاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ کمزور بیچاری کچھ نہ کر سکے گی، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ ہر بات کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جواب دینا ہوگا اللہ کو۔ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم یتیموں اور معاشرے کے کمزور طبقات سے ہمدردی کرتے ہیں؟ ہڑپ کرنے والے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، ہم ہمدردی کرتے ہیں یا کچھ اور؟ غور کرنا چاہیے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، گزشتہ سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، جب تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے، ہنٹ دی گئی تھی سورہ حامیم السجدہ کی، جس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے۔ درست جواب ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ ہے سورہ آل عمران، ہے طویل صورت مگر جلد آپ کو مل جائے گا جواب، اور سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کر بھی چکے ہیں۔
سورہ آل عمران میں چیک کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو مزید اپنی کتاب کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔